علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مسائل میں میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج میرا ٹاپک ہے حج کے مناسک۔ آپ جانتے ہیں جو حج کا آغاز 8 ذی الحج سے ہوتا ہے اور 12 ذی الحج یا 13 ذی الحج کو جو ہے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم 8 ذی الحج کے مسائل پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ میقات سے نیت کرنے کے بعد وہ مکہ جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر اپنا جو احرام ہے وہ اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور اپنی رہائش سے یعنی جس ہوٹل میں جو ٹھہرا ہوگا وہیں وہ حج کی نیت کریں گے، اللہم لبیک حجا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی عمرے یا حج کی نیت کرنی ہے تو اتنی آواز میں کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے۔ یہ رکن ہے حج کا۔ اگر کوئی نہیں نیت کر سکا میقات پہ عمرے کی یا 8 ذی الحج کو اپنی رہائش سے نیت نہیں کر کے نکلے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو حج کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مس ہو جائے گا تو حج دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ 8 ذی الحج کو نماز ظہر سے قبل مینا پہنچنا مسنون ہے۔ مکہ مکرمہ سے سواری پر مینا جانا مستحب ہے۔ 8 ذی الحج کو ظہر سے قبل مینا پہنچنا اور وہاں 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا رات گئے پہنچی حتیٰ کہ 1/3 رات گزر چکی تھی۔ دوران حج مینا، عرفات، مزدلفہ ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگ نماز قصر ادا کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حج الوداع میں سب کو 2 رکعتیں یعنی قصر نماز پڑھائی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے حج کے جتنے بھی دن ہیں اس میں جو ہے وہ قصر نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ دوسری حدیث میں مسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے تو اس تمام عرصے میں 2 رکعتیں ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے۔ راوی نے پوچھا آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ حضرت انس بن مالک نے جواب دیا 10 دن۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ 5، 6، 7 ذی الحج مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام کیا۔ 8 ذی الحج کو مینا، 9 ذی الحج کو عرفات اور رات کو مزدلفہ، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو مینا میں قیام فرمایا اور 14 ذی الحج کو مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 10 روز رہے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے جتنے بھی دن مناسک ہوں گے اس میں آپ سب نے قصر نماز ادا کرنی ہے۔ 9 ذی الحج کے مسائل۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا مسنون ہے۔ مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، تہلیل و تلبیہ پکارنا مسنون ہے۔ مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات جانے کے لیے نکلے۔ ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا تھا، کوئی تکبیر۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اور تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک پکارنا ہے۔ مینا سے سیدھا میدان عرفات پہنچنے کے بجائے پہلے وادی نمرہ میں زوال آفتاب تک رکنا مسنون ہے۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں پہلے امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر اثر کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع و قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا مسنون ہے۔ زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ حج الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے لیے چلے۔ قریش یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے جہاں وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ اونٹنی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر وادی نمرہ کے بیچ تشریف لائے۔ آج کل وہاں مسجد نمرہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اذان اور اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ دوبارہ اقامت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں کھڑے ہونے کی جگہ تشریف لائے۔
وضاحت: مینا سے آ کر وادی نمرہ یا عرفہ میں زوال آفتاب تک رکنا اور زوال آفتاب کے بعد وادی عرفات میں داخل ہونا افضل ہے، لیکن ہجوم کے باعث اگر ایسا نہ کوئی کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، حج الوداع میں یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں میں قرات جہر سے نہیں کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا نہیں کیا بلکہ ظہر کی نماز قصر ادا فرمائی۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کو امام حج کے ساتھ شرعی عذر کے باعث بعد جماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اسے اپنے خیمے میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر جمع اور قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن دو یا دو سے زیادہ افراد ہوں تو باجماعت اور قصر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اب معاشرہ حاجی لوگ زیادہ جاتے ہیں تو مسجد نمرہ میں تو سارے لوگ نہیں سما سکتے، تو جہاں تک اسپیکر کی آواز آتی ہے تو سارے لوگ نہیں امام صاحب کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکیں گے، تو جو نہیں کر سکیں گے وہ پھر اپنے اپنے خیمے میں، اگر 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ کوئی ایک بندہ جماعت کرا دے گا، باقی لوگ اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ 2 فرض ظہر کے پڑھیں گے اور 2 فرض عصر کے پڑھیں گے۔ مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحج کے دن زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ اب اس میں بہت اہم بات ہے کہ دفعہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی سچویشن ہو جاتی ہے کہ 9 ذی الحج کو اگر کوئی نہیں پہنچ سکا عرفات میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا وقوف عرفات حج کا رکن ہے، اگر یہ مس ہو جائے گا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، حج آپ کو اگلے سال دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کسی بھی طرح کا، لیکن وہ اگر اس رات کو 10 کی رات آپ کو پتہ ہے مغرب کی اذان کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو وہ طلوع فجر سے پہلے بھی اگر وہ 15 منٹ بھی میدان عرفات میں وقوف کر لے گا نا تو اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے طلوع فجر جس طرح آپ ٹائمنگز کے حساب سے فرض کریں آج کل جیسے طلوع فجر 3:30 پونے 4 بجے ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کوئی اگر میدان عرفات جا کے 15 منٹ بھی وہ وقوف کر لے گا تو اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا۔ نماز ظہر و عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا یعنی قیام کرنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں میں ہی قربانی کر لو، اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے جبکہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، اور میں نے یہاں پہاڑی کے دامن میں جہاں اب مسجد ہے وقوف کیا ہے جبکہ مزدلفہ کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا جو ہے مستحب ہے، لیکن اگر ادھر جگہ نہ ہو، ماشاءاللہ بہت لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو میدان عرفات جو پورے کا پورا ہے کہیں بھی آپ وقوف کریں، وہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھیں، اللہ سے اپنی جو حاجات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، یعنی آپ نے میدان عرفات میں قبلہ رخ بیٹھ کے تو پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے بھی دعا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی یا لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، لیکن وادی عرفہ یعنی نمرہ سے بچے رہو، یعنی اس میں وقوف نہ کرو، اور مزدلفہ سارے کا سارا وقوف ہے لیکن وادی محصر سے بچے رہو، اور مینا سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔
وضاحت وادی عرفات اور وادی نمرہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ بھی یاد رہے۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ وادی عرفات میں ہے اور دوسرا حصہ وادی نمرہ میں ہے، اور مسجد کے اندر بورڈ لگا کے اس کی نشاندہی کی گئی ہے، لہٰذا مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حج باطل نہ ہو۔ اب اس میں دیکھو انہوں نے وضاحت کر دی ہے، مسجد جو نمرہ ہے نا، جہاں مین خطبہ ہوتا ہے حج کا، تو اس میں ایک حصہ جو اس مسجد کا ہے نا، وہ وادی نمرہ میں آتا ہے، اور اگر کوئی اس جگہ وقوف کرے گا، یہ مسجد میں اس جگہ جا کے بیٹھے گا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہاں جا کے جو مسجد کے اندر مرد حضرات جاتے ہیں وہ ضرور بورڈ چیک کر لیں، یہ نہ ہو وہ سارا دن وادی نمرہ میں وقوف کریں اور انہیں لا علمی سے انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کا حج جو ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی جگہ ہے اور یوم عرفہ سے بڑھ کے کوئی دن دعا کی قبولیت کا نہیں ہے۔ میدان عرفات میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا یہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا تمام انبیاء کرام سے ثابت ہے، یہ دعا میدان عرفات میں ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے کیونکہ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، یہ اپنے الفاظ میں جو بھی دعائیں مانگیں۔ دیکھیں اب اللہ نے وہاں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم دیا نا، ظہر اثر، اب آپ نے دو نمازیں اکٹھی پڑھ لی، اس کے بعد آپ مغرب سے پہلے آپ میدان عرفات نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آپ نے اس ٹائم سے لے کے مغرب کے ٹائم تک وہاں مسلسل دعائیں کرنی ہیں کیونکہ وہ واحد دن ہے 9 ذی الحج کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ دن کے ٹائم آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے وہ جو ٹائم ہے باتوں میں نہیں گزارنا۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے کیبن میں بیٹھا باتیں کری جا رہا ہے، یہ نہیں کرنا۔ وہ دن دعا کا دن ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیں کثرت سے دعائیں جو ہیں وہ اس دن کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دن ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج کے لیے جائز ہے۔ یعنی کہ اب کوئی زیادہ نیکی کمانے کے چکر میں حاجی جو ہے وہ کہ میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھوں تو وہ نہیں رکھے گا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ غروب آفتاب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اودھ مغرب ہو جائے گی تو پھر میدان عرفات چھوڑنا ہے۔ اب کوئی زیادہ جذباتی ہو جائے تو وہ کہے چلے جی میں مغرب کی نماز ادا کر کے جاؤں، نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہاں کوئی بھی نماز مغرب ادا نہیں کرے گا۔ وہ جب آپ لوگ مزدلفہ پہنچیں گے تو پھر نماز مغرب آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے، یعنی جب مینا سے میدان عرفات کی طرف جانا ہے تو حاجیوں کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، ایسے ہی عرفات سے جب مزدلفہ آنا ہے تو پھر بھی کثرت سے جو ہے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ آپ جو ہے 10 ذی الحج کی رات یعنی مغرب کی اذان جیسے ہی ہوگی تو پھر 10 ذی الحج کی رات شروع ہو جائے گی۔ مزدلفہ کی رات کے مسائل: 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی چاہیے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ مزدلفہ کی رات جا کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا سنت ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا چاہیے اور اس دوران دعائیں خوب مانگنی چاہیے۔
اب جو ہے آپ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو پھر اذان کے بعد 2 اقامت کے ساتھ پہلے آپ 3 فرض مغرب کے پڑھیں گے اور پھر 4 فرض آپ عشاء کے پڑھیں گے. تو ادھر بھی قصر 4 فرض نہیں 2 فرض آپ عشاء کے پڑھیں گے کیونکہ قصر نماز ہے نا, اور مغرب کے 3 فرض ہی ہیں, اس میں قصر میں بھی 3 فرض ہی پڑھنے ہیں. تو ادھر بھی دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں. اگر وہاں مسجد میں آپ کو جگہ مل جائے تو ادھر پڑھ لیں, ورنہ انفرادی طور پر جتنے گروپ میں لوگ ہوں گے کوئی ایک جماعت کرا دے تو پہلے 3 فرض پڑھ لیے جائیں, اس کے بعد پھر 2 فرض عشاء کے پڑھ لیے جائیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ حج الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کی. دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دوسری نماز نفل وغیرہ ادا نہیں کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا. جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد جماعت نماز ادا فرمائی. پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام تک تشریف لائے. پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی, تکبیر و تحلیل و اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی حتیٰ کہ صبح خوب روشنی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے. اب اس حدیث کی وضاحت یہ ہے, اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے پھر ایک جانور کی قربانی دینی پڑے گی یا 10 روزے رکھنے پڑیں گے. اس لیے رات مزدلفہ گزارنا سنت ہے. نمبر 1, مزدلفہ میں رات جا کے عبادت کرنا سنت نہیں ہے. اس رات کو آرام کرنا سونا سنت ہے. اس لیے آرام کرنا چاہیے اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ کے خوب اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور پھر مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیے. مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا سوائے 2 نمازوں کے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کی اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی. جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پا لی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا, اس پر کوئی فدیہ یا دم نہیں. یعنی کہ اگر کوئی مزدلفہ لیٹ بھی پہنچا ہے لیکن وہ اس وقت پہنچ گیا ہے کہ فجر کی جو نماز اس کو وہاں پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو اس کا جو ہے وقوف مزدلفہ میں درست ہوگا. مزدلفہ کا سارا میدان وقوف ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہر حاجی اپنی اپنی قیام گاہ پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتا ہے, لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے. مزدلفہ میں دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا مسنون ہے. کمزور, بیمار, بچے, بوڑھے, عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا لے جانے کی اجازت ہے. مسلم کی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھاری بھرکم خاتون تھی, اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے مینا روانہ ہونے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی. مزدلفہ سے سکون و وقار کے ساتھ مینا آنا چاہیے لیکن وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے, حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرے. راوی بشیر نے اس میں اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا. وادی محصر مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا. وہ جو سورۃ فیل بھی ہے نا, ہاتھی والوں کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ وادی محصر میں آیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا کیونکہ اس وادی میں عذاب آیا تھا نا, تو اس لیے اس وادی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جلدی سے گزرنا چاہیے. مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے. نسائی کی حدیث ہے, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے. یعنی مینا آتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے. وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. یعنی اگر وہاں کنکریاں مل جائے تو آپ 7 کنکریاں چن سکتے ہیں مینا کی طرف جاتے ہوئے, کیونکہ وہاں جا کے پھر آپ نے رمی کرنی ہے. تو یہ 8 اور 9 ذی الحج دن کے اور رات مزدلفہ کی رات کے مسائل تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔